اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم۔ اب یہ جو ہے سورہ ملک یہ منفرد ہے، جیسے سورہ قاف اس مجموعے میں منفرد تھی، باقی وہ 6 صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھی۔ یہاں یہ کہ 3 سب گروپس آئیں گے، ایک منفرد 2 جوڑے۔ اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورۃ القلم، اور پھر دوسری سورۃ الحاقہ۔ حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ انباء الرسل والی بات زیادہ نمایاں ہوگی، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ سورہ نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد رسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے۔ اور ایک خیال یہ بھی رکھیے کہ اس کی پہلی 7 آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا، جن میں میں بھی شامل ہوں، میں ان سے متفق ہوں، کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جو پہلا جب آپ نے آ کے بتایا مجھ پر وحی آئی ہے، فرشتہ آیا تھا، تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے، آسیب آ گیا۔ وہ جنات سے واقف تھے، فرشتوں سے واقف ہی نہیں تھے، تو کوئی جن ہے، کوئی بدروح ہے، وہ آ کر ان پر سوار ہو گئی ہے۔ اچھے بھلے آدمی تھے، تو ایک ہمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا، اور جو لوگ مخالفین تھے، ہر شخص کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا۔ اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے، دیکھیے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے۔ یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے، آج مجھے دیوانہ کہہ رہے، یہی لوگ، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ تو صدمہ بھی شدید تھا۔ اس صدمے میں یہ آیتیں اتری ہیں حضور کی دلجوئی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ آخری اور تیسری صورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے، نون سے۔ سورہ قاف، سورہ صاد ہم پڑھ چکے ہیں۔ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے۔ کس پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں۔ بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھک ماری، جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا۔ ایسی پاک و صاف زندگی، ایسی طہارت والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، ایسے بلند اخلاق، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ لیجئے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے۔ یہ تو معراج نبوت و رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے۔ معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کے اعتبار سے معراج انسانیت پر تو پہلے سے انک لعلی خلق عظیم، بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں۔ فستبصر ویبصر، دیکھیے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے۔ دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بالکل کھل جائے گی بات۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے یا ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا؟ کون بچل گیا تھا، کون فتنے میں آ گیا تھا؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔ اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 7 آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔